الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میں نے آپ حضرات کے سامنے جو تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی چند آیتیں ہیں. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی دو چیزوں کا حکم کر رہے ہیں اور اس حکم کی پھر علت بیان کر رہے ہیں. دو علتیں کہ کس وجہ سے میں نے تمہیں یہ حکم کیا ہے. پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم ایمان والے ہو، مسلمان ہو. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ بازی کے اندر نہ پڑ جانا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وجہیں بتا رہے ہیں، علتیں بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں یہ حکم کیوں دے رہا ہوں کہ یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو اپنے اوپر کہ جس وقت تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو میں نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا محبت سے اور اپنے لطف سے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم ہو گئے آپس میں بھائی بھائی. اور دوسری وجہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، کہ تم لوگ جہنم کے گھڑوں کے کناروں پر پہنچ چکے تھے، قریب تھا کہ اس میں گر جاتے، میں نے اس سے تمہیں دور کر دیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتیں تمہیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو. دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ارشاد کیا ہے اپنا تقوی اختیار کرنے کا اور خوف اور خشیت اپنے اوپر لاحق کرنے کا. اور جس طریقے سے تقوی کا حق ہے اس طریقے کا تقوی، یہ نہیں کہ جو تقوی لوگوں کے اندر متعارف ہے کہ ظاہر کے اندر تو بس پاک باز بن گیا اور باطن کے اندر جو ہے وہ پھر اللہ کی پناہ. دیکھیں ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن چند لوگ ایسے آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار کے اندر کہ ان کے پاس اعمال جو ہیں وہ تہامہ کی پہاڑوں جتنے ہوں گے. تہامہ کا پہاڑی سلسلہ عرب کا مشہور سلسلہ ہے. کہا کہ اتنے زیادہ اعمال لے کر آئیں گے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو ریت کے ڈھیر کی طرح اڑا دے گا. مطلب ان کے اعمال کی کوئی پرواہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کریں گے. تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے، ذرا ان کے بارے میں ہمیں بتا دیں تاکہ ہم بھی محتاط رہیں، اور اگر ہم کوئی کچھ ایسے عمل میں مبتلا ہوں تو ہم چھوڑ دیں وہ عمل.
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ تمہاری طرح ہی ہوں گے، مطلب تمہاری طرح انسان ہوں گے، کوئی اور مخلوق نہیں ہوگی، لیکن اور بڑے کثرت سے عبادت کرنے والے ہوں گے ظاہر کے اندر، لیکن باطن میں جب وہ تنہائی میں اور خلوت میں جائیں گے تو وہ گناہوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ مطلب دکھلاوے کی عبادتیں ہوں گی اور اندر جو ہے وہ سارا کا سارا گند بھرا ہوا ہوگا۔ تو یہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسا کہ تقوی کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو، حقیقت کے اندر جو تقوی ہے اس کو اختیار کرو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ امیر المومنین تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا خوف، خشیت، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی ذرا تعریف بیان کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ بھائی عبی، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کبھی کانٹا دھار جھاڑی کے اندر گئے ہو؟ کہا کہ ہاں بہت مرتبہ۔ تو کہا کہ کانٹا دار جھاڑی کے اندر بندہ کیسے جاتا ہے، کیسے داخل ہوتا ہے؟ کہا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بالکل اپنے جسم سے چپکا کر پھر داخل ہوتا ہے تاکہ کسی کانٹے کے اندر اس کا کپڑا اٹک نہ جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی ہے تقوی، یہی ہے تقوی، کہ یہ دنیا جو ہے پورا کا پوری دنیا جو ہے یہ کانٹے دھار جھاڑی ہے، سمجھو اس میں گناہوں کے کانٹے جگہ جگہ پر، صرف لوگوں کی کثرت کے اندر نہیں بلکہ تنہائی کی خلوت کے اندر بھی کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ اور ان کانٹوں کے اندر تمہیں چلنا ہے اپنے لباس کو، اپنے ایمان کے لباس کو بچا کر، سمیٹ کر، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی ایک گناہ جو ہے وہ میرے ایمان کو ختم کر دے اور میرے ایمان پر ضرر آمیز ہو جائے۔ لہٰذا اس طریقے سے بچ بچ کر چلنا ہے، اس دنیا کے سفر کو اس طریقے سے طے کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں اور آگے فرما رہے ہیں کہ تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مسلمان۔ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اور اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں فرقہ بازیوں کے اندر تقسیم نہ ہو جاؤ۔ دیکھیں قرآن کی تفسیر، قرآن کے معنی مطالب بہت لوگ بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنے والے جو ہیں وہ الگ الگ مذاہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، مطلب بد مذہب لوگ بھی جو ہے وہ قرآن کو ہی لے کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، جن کا ایمان اور اسلام جو ہوگا وہ صرف اور صرف نام کا ہوگا۔ قادیانی بھی اگر آپ کے پاس آئے گا تو وہ یہی قرآن لے کر آئے گا اور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے گا۔ اسی طرح ہر قسم کا بیکار عقیدے والا، غلط عقیدے والا، وہ سب سے پہلے جھانسا دے گا قرآن سے کہ دیکھو قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، آ جاؤ قرآن کی مجلس کے اندر آ جاؤ۔ اور پھر وہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو جب سناتے ہیں تو ان آیتوں کے اندر وہ رستہ نکالتے ہیں کہ جس رستے سے وہ مسلمانوں کو، سادہ لوگ مسلمانوں کو کسی طریقے سے اپنے بہکاوے کے اندر لے آئیں۔ دیکھیں جس کے بعد والی آیتیں جو میں نے پڑھ کے ابھی آپ کو سنائی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے اور تفرقہ بازی سے منع کیا ہے کہ تفرقہ بازی میں نہیں پڑھنا، فرقہ واریت کے اندر نہیں پڑھنا۔ تو اسی آیت کو پڑھ کر، سنا کر اکثر لوگ وہ کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث، اور یہ ایسا اور یہ ایسا اور وہ فلاں ڈمکانا، سب نے اپنے فرقوں کی دکانیں کھول کے رکھی ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ فرقہ واریت کے اندر نہ پڑھو، فرقہ واریت کے اندر نہ پڑھو۔ اب بتاؤ کہ اگر کوئی شخص دیوبندی نہیں بنے گا، بریلوی نہیں بنے گا، اہل حدیث نہیں بنے گا تو پھر وہ کیا بنے گا؟ پھر وہ کوئی اور مذہب اختیار کرے گا نا، تو پھر ظاہر بات ہے وہ اس مذہب کی طرف دعوت دے گا۔ جس طریقے سے مشہور آج کل ایک انجینئر محمد علی مرزا ہے، وہ اکثر ہی بیٹھا رہتا ہے، وہ اس قسم کی باتیں کرتا رہتا ہے، سارے فرقوں کی دکانیں بند اور ایسا اور ایسا اور ایسا۔ تو وہ یہ باتیں کر کر لوگوں کو کیا کرتے ہیں، ایک نیا فرقہ بنا رہا ہے، ایک نئی پارٹی اور ایک نیا فرقہ تشکیل دے رہا ہے، اور تقریباً دے چکا ہے، جو تمام فرقوں کا معجون مرکب ہے، سارے کے سارے فرقے اس کے اندر ایک، اور وہ ملا کر ایک ایسا فرقہ بنائے گا کہ جو نہ مردوں والا فرقہ ہوگا اور نہ ہی عورتوں والا فرقہ، نہ نر نہ مادی، وہ بیچ والا فرقہ بن جائے گا۔ تو وہ اس کے اندر وہ لگا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے۔ تو دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو،
اور پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حالت کے اندر کہ تم ایمان والے ہو، تم اسلام والے ہو۔ دیکھیں پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرقہ اور جماعت اور مسلک پرستی سکھا رہے ہیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی شدت بتا رہے ہیں کہ دیکھو مرتے مر جانا لیکن اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑنا، مرتے مر جانا لیکن اپنے عقیدے کو نہیں، تمہیں موت آ رہی ہو لیکن تم اسلام والے ہو، تم ایمان والے ہو، یہ بات یاد رکھنا۔ ہاں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لیکن آپس کے اندر تفرقہ بازی میں نہ پڑنا، آپس میں جماعتیں اور ٹولیاں نہ بنانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب اس کی وضاحت درکار ہے کہ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اسلام کا ذکر کیا ہے اور جس ایمان کا ذکر کیا ہے اور جس کے اوپر سختی سے عمل کرنے کا ذکر کیا ہے کہ اس حال میں عمل کرنے کا ذکر کیا ہے کہ تمہیں موت آ جائے، مر جاؤ لیکن اس کلمے سے اور اس طریقے سے نہ ہٹنا، وہ اسلام اور وہ طریقہ کون سا ہے اور یہ کون سے فرقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی تفریق سے منع کیا ہے، اس کی وضاحت جو ہے یہ ضروری ہے۔ تو دیکھیں یہ جو آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کے بارے کے اندر صحابہ سے اقوال وارد ہیں کہ بھئی اس سے اللہ کی رسی سے کون سی رسی مراد ہے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن پاک ہے، اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ اللہ کی مضبوط رسی جو ہے زمین پر لٹکی ہوئی وہ یہ قرآن پاک ہے۔ کہا کہ جو اس قرآن پاک کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے گا تو یہ اس کو جنتوں میں لے کر چلی جائے گی اور اس کا عقیدہ اور اس کا مذہب اور اس کا سارا طریقہ عمل وغیرہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا، ایک قول کے مطابق۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جماعت ہے، جماعت کیا؟ جماعت مراد ہے۔ اب جماعت کیا ہے؟ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ تو دیکھیں جماعت کی تعریف کے اندر مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں جماعت سے مراد اہل سنت والجماعت ہے، وہ جماعت جس پر صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور اسلاف امت سارے کے سارے متفق تھے، اس سے مراد وہ جماعت ہے۔ اہل السنت والجماعت کے طریقے کو نہ چھوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس رستے کو اور اس طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس کے اندر تفرقہ بازی میں نہ لگو۔ آپس کے اندر کون؟ مطلب خود ہر بندہ اہل سنت والجماعت میں سے، میں بھی اہل سنت والجماعت میں سے، زید بھی، بکر بھی، عمر بھی اہل سنت والجماعت سے، عقیدہ ایک، مسلک ایک، لیکن اب جو ہے وہ جماعتی لیول کے اندر لیول پر اتنا بڑا اختلاف، رائے کی بنیاد پر اتنا بڑا اختلاف کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کی موت میت کے اندر جانا چھوڑ دیں، سلام اور کلام ایک دوسرے سے چھوڑ دیں، اور اس اختلاف کو اتنا اوپر لے کر جائیں، اتنا اوپر لے کر جائیں کہ پھر کافر ہمیں نگاہ کے اندر برا نہ لگے اور ایک مومن مسلمان جو اپنے عقیدے والا ہو وہ برا لگے، جو آج کل ہمارے درمیان میں چل رہا ہے، صرف اور صرف جماعتی بنیادوں کے اوپر، جماعتی اختلافات کے اوپر اس حد تلک جو ہے ہم گر جاتے ہیں، اس حد تلک گر جاتے ہیں کہ جس طریقے کا عمل اور جس طریقے سے پیش ہمیں کافر کے ساتھ آنا تھا، ہم اس طریقے سے اپنے ایک مسلمان بھائی اور ہم اپنے ہم مسلک اور ہم عقیدہ شخص کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور یہ چل رہا ہے بہت زیادہ جو ہے ہماری تباہی کا سب سے بڑا جو مین وجہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ کیا ہے بھائی، فلاں سیاسی جماعت سے، فلاں جماعت سے، فلاں تبلیغی جماعت سے، فلاں جہادی جماعت سے، اور بھائی یہ مولوی فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہے لہٰذا یہ مولوی اچھا نہیں، اور یہ مولوی فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہے اچھا نہیں۔ ہمارے اسلاف کا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا؟ اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر ایک دفعہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جلسہ ایک جگہ پر، اور ادھر ہی حضرت مولانا الیاس تبلیغی جماعت جن نے بنائی ان کا جلسہ۔ اب حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جو جلسہ تھا وہ جمعیت علماء اسلام کا تھا، ہندوستان کی جماعت جمعیت علماء اسلام جو علماء کی سب سے بڑی جماعت تھی، جس کو حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد ڈالی تھی، جس کی تشکیل دی تھی۔ اب وہ سیاسی جماعت تھی، وہ کیا تھی؟ سیاسی جماعت تھی نا، کانگریس کے ساتھ تھی، الائنس میں تھی، اور دوسری طرف وہ تبلیغی جماعت کا امیر جس نے تبلیغی جماعت کو وضع کیا ہے، بنایا ہے، اور ایک ہی علاقے کے اندر دونوں کا جلسہ ہے،
ایک ہی علاقے کے اندر، مطلب ایک کا اجتماع تبلیغی اجتماع اور دوسری طرف حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا سیاسی جلسہ ہے۔ اب خبر ملی حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بھائی اس جگہ پر اس شہر میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی اجتماع کیا ہے۔ تو حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پر آئے اور آ کر اپنے جتنے کارکن تھے ان سب سے کہا کہ بھائی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر اپنا اجتماع رکھا ہے، لہٰذا اب ہمارا جلسہ نہیں ہوگا، چلو سارے ساتھی اجتماع میں چلتے ہیں۔ وہاں پر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی خبر ہوئی۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی اجتماع کے تمام لوگوں سے یہ خطاب کیا کہ بھائی حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اس وقت ہندوستان کے اندر ایک ایسی کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں جو کوشش کوئی اور عالم نہیں کر رہا، اگرچہ وہ سیاسی عالم ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو پورے ہندوستان سے انگریز کے تسلط کو کس نے ختم کیا؟ اسی سیاسی کوششوں نے نا۔ تو کہا کہ اس وقت جو کام وہ کر رہا ہے نا تو وہ کام ہم نہیں کر رہے، لہٰذا اعلیٰ کام کیا جائے گا اور ادنا کام چھوڑ دیا جائے گا۔ تو چلو تمام ساتھی حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جلسے کو ہمیں کامیاب کرنا ہے۔ اب وہ وہاں سے چل دیے اور یہ یہاں سے چل دیے اور رستے کے اندر آپس کے اندر ٹکرائے۔ تو حسین احمد مدنی آگے آگے، پیچھے ان کا لشکر، ادھر سے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ آگے آگے اور پیچھے سے ان کے ساتھی، اور آپس میں ٹکرائے کہ حضرت کدھر، ہم تو آپ کے اجتماع میں آ رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں حضرت کدھر، ہم تو آپ کے جلسے میں آ رہے تھے۔ تو اس طریقے کا آپسی تعلق، آپسی محبت اور ایک دوسرے کے کام کی قدر، ایک دوسرے کے کام کی حیثیت اپنی نگاہ کے اندر آج اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں کیا ہے کہ ہم اگر ایک کام کے اندر لگ جائیں گے تو ہم دوسرے کام کو بالکل ہی کوئی حیثیت ہی نہیں دیں گے کہ بس شاید کہ یہی کام تمام تر دین کی بنیاد اسی کام کے اوپر ہے اور باقی جتنے کام ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے فضول ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں ایک مسلمان جو صحیح عقیدے کا مسلمان ہو، بالکل صحیح، اور اپنی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، اس کی طاقت اتنی ہے کہ وہ گھر سے نکلتا ہے اور مسجد آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو اس پر جہاد فرض کیا ہے، نہ تو اس پر یہ فرض کیا ہے کہ یہ جائے اور عالم بن جائے مدرسے کے اندر، اور نہ اس کے اوپر یہ چیز لازم کر دی ہے کہ یہ جائے سالوں سال تبلیغ کے اندر لگائے اور گھر پر آئے نہیں، گھر کو دیکھے ہی نہیں، یہ اس پر لازم نہیں کیا ہے۔ اگر میں کسی عام بندے کو اس بات کی ترغیب دیتا ہوں کہ یار یہ تو جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے یہ کافی نہیں ہے، اور جو تو اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کماتا ہے یہ کافی نہیں ہے، بھائی عالم بھی بننا پڑے گا، تیری نجات علم کے اندر ہے، تو میں غلط ہوں۔ اور اسی طرح اگر کوئی مجاہد اس کو ترغیب دیتا ہے کہ تو جو یہ کام کر رہا ہے تو تیرے لیے یہ کافی نہیں ہے، لہٰذا تجھے نکلنا پڑے گا، جہاد میں جانا پڑے گا، تو وہ مجاہد یہاں پر غلط ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی تبلیغی ساتھی کسی ایسے ساتھی کو، کسی ایسے بندے کو کہتا ہے کہ بھائی تیری یہ 5 وقت کی نماز تجھے بچا نہیں سکتی ہے، اور یہ گھر والوں کے لیے حلال کمانا یہ بچا نہیں سکتا، تیرے کو ہر حال کے اندر تبلیغ میں جانا ہے، تو یہ تبلیغی ساتھی اس وقت غلط بات کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے شاہد موجود ہے، باقاعدہ نص کے اندر موجود ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ساتھ میں صحابہ بھی موجود ہیں، ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کتنا حسین اور خوبصورت نوجوان ہے، کاش کہ یہ اللہ کے دین کا کام کرتا۔ کیا کہا؟ کاش کہ یہ اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے دیکھو، یہ جملے حضرت عمر کے، اس کو ذرا غور کرو، سنو اور دل کے اندر بٹھاؤ، ایسے جملے پھر تمہیں بہت زیادہ سننے کو ملیں گے۔ کیا کہ یہ نوجوان لڑکا ہے کتنا خوبصورت ہے، کاش کہ یہ اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت سے دیکھا اور فرمایا کہ اے عمر یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اے عمر یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حیرت کا اظہار کیا اللہ کے رسول نے کہ کاش کہ یہ لڑکا دین کا کام کر رہا ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اس لڑکے کو کہ ادھر آ جاؤ۔ اب وہ لڑکا جب قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے تعلق رکھتے ہو اور کیا کرتے ہو؟ تو اس لڑکے نے بتایا کہ میں
अल्हम्दुलिल्लाह आप पर ईमान लेकर आया हूँ, मुसलमान हूँ, फ़लाँ फ़लाँ कबीले से मेरा ताल्लुक़ है, ये बकरियाँ हैं मेरी, मैं इनको चराता हूँ, और ये जब चरती हैं इनका पेट भर जाता है तो फिर मेरे बच्चे हैं, मैं उधर घर लेकर जाता हूँ तो बच्चे जो हैं वो इसका दूध पीते हैं, और मैं मेरे ऊपर जो अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ की है वो 5 नमाज़ें पढ़ता हूँ मैं वक़्त के अंदर, और जो रमज़ान के रोज़े अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर लाजिम किए मैं वो करता हूँ। इतना माल मेरे पास नहीं है कि मैं हज कर सकूँ, और जो मुझ पर ज़कात बनती है इन बकरियों में से मैं निकाल देता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले सुने। आगे अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि सुभान अल्लाह, ए उमर ये अल्लाह के दीन का काम ही तो कर रहा है। क्या फरमाया? ए उमर ये अल्लाह के दीन का काम ही तो कर रहा है, और तो इससे क्या चाहता है? इससे बड़ा दीन का काम क्या है? समझ रहे बात को? तो खुद ही तो हमने बुजुर्गों से सुना है कि जो इस वक्त हलाल इख्तियार करे, हराम को छोड़ दे, और 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अगर ज़कात है तो ज़कात दे, और हज है तो हज कर ले, तो कहा कि वो इस वक्त का जुनैद बगदादी है। इससे ज़्यादा शरीयत तलब नहीं करती है, इससे ज़्यादा शरीयत नहीं मांगती है कि बस बंदों को इस बात की तरगीब दी जाए कि बस दीन के खातिर अपना घर बार छोड़ दो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो खैर, मैं आपके सामने ये बयान कर रहा था कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो और आपस के अंदर फ़िरका वारियत के अंदर तकसीम ना हो। तो फ़िरका वारियत से बताया कि कौन सी फ़िरका वारियत, यहाँ से मुराद वो फ़िरका वारियत है जो उदूल है अहलुस सुन्नत वल जमात से। आखिरी बात करके वक़्त हो गया, आखिरी बात देखिए, इस बात को याद रखें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, कि तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत वाजिब है, इस पर अमल करो, इसको मजबूती के साथ अपने दांतों से पकड़ लो। फिर फरमाया कि वइज़ा रअयतुम इख्तिलाफन कसीरन फअलैकुम बिसिवादिल आज़म, और जब तुम ज़्यादा इख्तिलाफ देखो कसरत के साथ तो फिर तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम सिवाद आज़म की पैरवी करो, उस जमात के पीछे चलो जिस जमात के अंदर कसरत के साथ लोग हो मुसलमान, उस जमात के पीछे चलो जिसमें कसरत के साथ मुसलमान हो। अब ये बात याद रखें, यहाँ सिवाद आज़म से मुराद यानी कसरत वाली जमात, जो बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर, जिस जमात के अंदर मुसलमान ज़्यादा तादाद के अंदर हो, तो उससे मुराद अहलुस सुन्नत वल जमात है। अहलुस सुन्नत वल जमात, अहलुस सुन्नत वल जमात के वो पैरोकार जो सही अहलुस सुन्नत वल जमात का तरीका लोगों के सामने रख रहे हैं, जिसको वाज़े कर रहे हैं, वो अहलुस सुन्नत वल जमात इससे मुराद है। और इससे उलमा की जमात मुराद है, उलमा की जमात मुराद है, दीनदारों की जमात मुराद है। ये नहीं है कि अब इस आयत को लेकर हम किसी, वो हदीस को लेकर हम किसी और चीज़ पर फिट कर दें कि नहीं फ़लाँ पार्टी के अंदर ज़्यादा लोग हैं तो हम फ़लाँ पार्टी के अंदर, पार्टी बाजी की बात खैर हो रही नहीं है, लेकिन एक बात है यहाँ पर दीन की बात हो रही है। तो जिसके अंदर ज़्यादा मुसलमान हो, जिस जमात के अंदर ज़्यादा मुसलमान हो, जो इस्लाम के ऊपर हो और ज़्यादा मुसलमान हो, इससे मुराद ये है। तो इधर एक इख्तिलाफ होता है कि भाई कि ज़्यादा लोग, यहाँ पे अल्लाह के रसूल ने फरमाया सिवाद आज़म जिसमें ज़्यादा लोग हों, तो ज़्यादा लोग तो हमेशा से इस्लाम पर अमल करने वाले लोग कम रहें और काफिर लोग और बातिल वाले ज़्यादा रहें। ये इख्तिलाफ अक्सर होता है ना कि भाई देखो हमेशा से बातिल की तादाद ज़्यादा रही है और काफिर मुसलमानों की तादाद कम रही है। तो ये बात याद रखें कि उलमा ने इसका ये जवाब दिया है कि यहाँ से मुराद जो बातिल की तादाद ज़्यादा रही है और मुसलमानों की तादाद कम रही है, वो उस सूरत में कि जब ईमान व मुकाबला कुफर हो, ईमान का मुकाबला कुफर के साथ हो तो फिर मुसलमान कम होंगे, काफिर ज़्यादा होंगे। लेकिन मुसलमान का मुकाबला मुसलमान के साथ लेकिन अकायद की बुनियाद पर हो, नज़रियात की बुनियाद पर हो, मतलब अगला भी अपने आप को मुसलमान कह रहा है और ये भी अपने आप को मुसलमान कह रहा है। अब दो बंदे इख्तिलाफ कर रहे हैं इस्लाम के अंदर, वो कहता है कि मेरा नज़रिया और मेरा तरीका, मेरा फ़िरका सही, और ये कहता है कि मेरा नज़रिया और मेरा तरीका और मेरा फ़िरका सही। तो फिर इधर अल्लाह के रसूल ने उसूल बता दिया कि इन दोनों में से देख लो कि ज़्यादा तादाद किसके पास है, ज़्यादा तादाद किसके पास है। जिसके पास ज़्यादा तादाद हो मुसलमानों की, बस उसका फ़िरका सही होगा, और जिसके पास तादाद कम होगी उसका फ़िरका जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत की कसरत कभी गलत चीज़ पर मुत्तफिक हो नहीं सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया के अंदर मज़हब अहलुस सुन्नत वल जमात
اہل سنت والجماعت کا وہ مذہب جو صحیح عقیدے کے اوپر مبنی ہے، جو شرک اور بدعات کے اندر نہیں پڑا ہوا، اور جس کا تعلق اس بر صغیر کے اندر دیوبند کے ساتھ ہے، اور بلکہ پوری دنیا کے اندر ان کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، اور یہاں تک کہ ادھر صرف حنفی فرقہ مسئلہ کہ حنفی نہیں آتا، بلکہ شوافی اور مالکی اور حنابلہ جو کہ دیگر ممالک کے اندر ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلک دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اس کی ایک جیتی جاگتی مثال یہی ہے کہ آج پورے پاکستان کے مدارس کے اندر جو بیرون سے طلبہ آتے ہیں، اس میں مالکی بھی ہوتے ہیں، اس میں حنبلی بھی ہوتے ہیں، اس میں شافعی بھی ہوتے ہیں، وہ علماء دیوبند کے مدارس میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے تبلیغی جماعت کو لے لو، تو تبلیغی جماعت کے اندر جا کر دیکھو گے تو جب تبلیغی جماعت کے اندر تمام تر بیرون ملک سے آنے والے وہ حنفی بھی ہیں، وہ شافعی بھی ہیں، وہ حنابلہ بھی ہیں، لیکن وہ آ رہے کدھر ہیں؟ وہ انہی کے پاس آ رہے ہیں۔ اسی طرح جہادی جماعتوں کے اندر جا کر دیکھو گے، اگر جن جگہ محاذ پر جہاد ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو اسی جماعت کے لوگ ملیں گے جو لیڈ کر رہے ہوں گے جہادی جماعت کو، اور ان کے علم کے تلے جو ہے نا وہ تمام تر مسالک کے لوگ، یعنی شوافے بھی ہوں گے، حنابلہ بھی ہوں گے اور مالکیہ بھی ہوں گے، اور وہ اپنے آپ کو فخر محسوس کریں گے کہ ہم اس جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ پوری دنیا کے اندر اگر کسی صحیح عقیدہ اہل سنت والجماعت کی کسی نے اگر ترجمانی کی ہے تو وہ یہی مکتبہ فکر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان سے نوازا ہے۔